يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم پرسنل لاء میں دوسرا لفظ ہے پرسنل۔ پرسنل انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ذاتی، اپنا وغیرہ۔ پرسنل کا مفہوم، یہاں پر پرسنل کا مفہوم یہ ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو۔ لا انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے قانون۔ اب قانون کی وضاحت سمجھیے کہ کوئی بھی سماج یا سوسائٹی قانون کے بغیر منظم نہیں رہ سکتا۔ قانون لوگوں کے حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ قانون کے ذریعے معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ سماج میں ڈسپلن لانے کے لیے قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سڑک پر ہر شخص کو چلنے کی اجازت ہو، مگر ٹریفک کا اور سگنل کا نظام نہ ہو تو یقیناً روزانہ سینکڑوں حادثات پیش آئیں گے اور ہزاروں لوگ مریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ٹریفک کا نظام بنایا گیا۔ مثلا بائیں ہاتھ سے چلنا ہے، ریڈ لائٹ پہ رک جانا ہے اور گرین لائٹ پہ آگے بڑھنا ہے وغیرہ۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ انسان جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، اس کے رہن سہن، طور و طریق، چال چلن کے لیے قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص مشین بناتا ہے یا کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہی اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس کے رہنمائی کے مطابق اس مشین کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ مشین خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر موبائل کے بنانے والے نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے، اسی کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم اس موبائل سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ اس موبائل سے ہم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، الٹا موبائل خراب ہو جائے گا۔ حضرت انسان ظاہر ہے کہ خود اپنے آپ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، یا یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر۔ گویا انسان پر صرف اسی اللہ کا بنایا ہوا قانون چلے گا، اسی کا بنایا ہوا قانون انسانوں کے لیے موزوں اور مناسب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ انعام آیت نمبر 57۔ حکم صرف اللہ کا، کیونکہ جو پیدا کرے گا وہی حکم بھی دے گا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں ان کو شریعت کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی شکل میں موجود ہیں۔ پھر اس کی تشریح اور توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باتوں اور عمل کے ذریعے کی ہے، وہ سنت ہے اور حدیث رسول ہے۔ اور یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح، یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن فقہاء کرام نے قرآن و سنت پر غور فکر کر کے شریعت کے ان احکام کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ تقریباً وہ 8 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اعتقادات۔ ان کا تعلق بندے کی سوچ و فکر سے ہے، جیسے توحید، اللہ کے ایک ہونے اور رسالت یعنی نبی اور رسول ہونے، حشر و نشر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، اور جزا و سزا یعنی اعمال پر ثواب یا سزا ملنے کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2، عبادات۔ بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کس قدر ہے، اس کا اظہار عبادات سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تیسرا شعبہ ہے سیاسیات۔ اس کا تعلق حکومت کے نظم و نسق سے ہے، عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو ختم کرنے سے ہے۔ چوتھا ہے حدود و تعزیرات، جرم و سزا کا عمل، جیسے کسی نے زنا کر لیا یا کسی کا مال چرا لیا تو اس کو کس طرح سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، کفارات۔ ان کا تعلق بندہ اور رب کے درمیان ہونے والی غلطیوں سے ہے، جیسے کسی نے اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیا اور پھر اس کو توڑ دیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ کیے گئے وعدہ کو توڑ دیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے اس پر کفارہ لازم ہے۔ چھٹا شعبہ ہے معاملات، 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کا اجتماعی عمل، جیسے نکاح، خرید و فروخت، لین دین، ہبہ، وصیت وغیرہ۔ 7واں شعبہ ہے اخلاقیات، یعنی آداب زندگی، رہن سہن، طور طریقہ سے ان کا تعلق ہے۔
8واں شعبہ ہے معاشرت، ایسے قوانین جن کا تعلق خاندانی امور سے ہو، جن پر خاندان کی تشکیل کی بنیاد ہو، جو انسانی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، ایسے قوانین جو خاندان سے وابستہ مختلف افراد کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق طے کرتے ہوں، مثلا نکاح، طلاق، خلا، نفقہ، مہر، میراث، وصیت وغیرہ۔ قانون کے اسی حصے کو اردو میں آئلی قوانین، عرب ممالک میں القوانین الاحوال الشخصیہ اور انگریزی میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام فیملی لا بھی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔